درجہ ثانیہ کی طالب العلم محمد سعد سے گزارش ہے کہ وہ آ کر اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائے، جن کا موضوع سخن ہے وفاق المدارس کا تاریخی پس منظر اور خدمات۔ الحمد للہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، حضرات منصفین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع سخن مزین کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے وفاق المدارس کا تاریخی پس منظر اور خدمات۔ سامعین محترم، آج میں اپنی تقریر میں دو چیزیں بیان کروں گا، ایک وفاق المدارس کا تاریخی پس منظر اور دوسرا اس کی خدمات۔ سب سے پہلے میں وفاق المدارس کا تاریخی پس منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد اکابرین علماء دیوبند نے مسلمانان پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ 20 شعبان المعظم 1376 ہجری بمطابق 22 مارچ 1957 عیسوی کو اکابرین علماء دیوبند کا ایک اجلاس جامعہ خیر المدارس ملتان میں استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور ایک تنظیمی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس کے دوران اپنی اہمیت کے پیش نظر مدارس کا مسئلہ بھی زیر بحث لایا گیا اور پہلی مرتبہ اس معاملے کو ایک اہم مسئلہ تسلیم کرتے ہوئے مناسب لائحہ عمل طے کرنے کے لیے مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک و تجویز پر 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد عبداللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کمیٹی کے رکن اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کمیٹی کے کنوینر مقرر ہوئے۔ اس کمیٹی کا ہدف مدارس عربیہ کی بقا و تحفظ، تنظیم و ترقی، نصاب تعلیم کی ترتیب، معیار تعلیم کی بہتری اور ملت کے اتحاد میں دینی مدارس کے کردار کو مؤثر اور فعال بنانا تھا، اور یہی کمیٹی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قیام کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اجلاس میں دینی مدارس کے تعلیمی امور، تعلیمی معاملات اور اصلاح نصاب کے لیے مقدمات پر غور کیا گیا اور اصلاح نصاب کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا اور ایک وفاقی بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس بورڈ کا نام وفاق المدارس العربیہ پاکستان رکھا گیا۔ اب میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے وفاق المدارس کی خدمات کو بیان کرنے لگا ہوں۔ گرامی قدر احباب، پاکستان میں دینی مدارس کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔ اس کے سالانہ امتحانات کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہے۔ وفاق المدارس سے منسلک مدارس و جامعات کی تعداد 26,000 سے زائد ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی تعداد 30 لاکھ سے متجاوز ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ اساتذہ و عملہ ان اداروں سے منسلک اور مصروف عمل ہے۔ وفاق المدارس کے مذکورہ نظام کے تحت ہر شعبہ، ہر مجلس اور ہر کمیٹی کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ وفاق المدارس سے منسلک یہ ہزاروں مدارس و جامعات بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مدارس و جامعات محدود وسائل میں اپنے مصارف کو پورا کرتے ہیں۔ وفاق المدارس سالانہ امتحانات کے لیے 5 ماہ قبل امتحانات کے داخلوں کے ساتھ ہی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ اس آغاز کے ساتھ امتحانات کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، جو مختلف مراحل طے کرتا ہوا امتحانات کی تکمیل تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد
لاکھوں پرچوں کی جانچ پڑتال یعنی مارکنگ کے اہم مراحل کے بعد نتائج کی تکمیل اور اس کا باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے، جو عموماً یکم رمضان تک مکمل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو مدارس امریکہ میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے، ملیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی ہے، فرانس، جرمنی اور ترکی میں بھی ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ مدرسہ ہے، مگر کہیں پر بھی وفاق المدارس نہیں۔ پاکستان اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جہاں پر مدرسے بھی ہیں اور وفاق بھی ہے۔ بعض طلباء کہتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں کیا دیا، فیس لیتا ہے اور اسناد دیتا ہے۔ نہیں، وفاق نے صرف سند نہیں دی بلکہ بہت بڑا رشتہ دیا ہے، پہچان دی ہے، نسبت دی ہے۔ وفاق نے ایک نصاب دیا ہے، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک ہر مدرسے میں ایک ہی نصاب وفاق کی برکت سے ہے۔ وفاق نے ایک شفاف، مضبوط اور مستحکم نظام امتحان دیا ہے۔ ایک ہی وقت اور ایک ہی نظم میں کراچی سے گلگت اور گوادر سے کشمیر تک لاکھوں طلباء امتحان دیتے ہیں۔ وفاق نے آپ کی خود مختاری اور خودداری کا تحفظ کیا ہے۔ دنیا میں وفاق سے زیادہ مضبوط نیٹ ورک کوئی نہیں۔ 26,000 مدارس وفاق سے منسلک ہے، 30 لاکھ طلباء و طالبات وفاق کے تحت پڑھ رہے ہیں، اور وفاق کی سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ وفاق نے آپ کو متحد کر کے مدرسے کی بقا اور اس کے وجود کو بچایا ہے۔ ہر زمانے میں حکومتیں منصوبے بناتی رہی اور ہر منصوبے کے مقابلے میں وفاق آگے کھڑا رہا اور سد اسکندری بنا رہا۔ بس میں آخر میں وفاق المدارس العربیہ کے لیے ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے: علوم شریعت کا جو زود اثر ہے، جو دنیا سے جنت کا ایک راہ گزر ہے وہ ابنائے وفاق المدارس، اکابر کی رائے وفاق المدارس۔ اکابر ہے مفتی تقی کے ہی حامل، یقیناً یہ ہے ایسے عہدوں کے قابل، نیا رنگ پائے وفاق المدارس، اکابر کی رائے وفاق المدارس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔